وہ بات کسی سلف نے کہی ہے، کسی بزرگ نے کہی ہے، جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کا استعمال کر کے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچائیں۔ اور اکثر اوقات جو ہمارے رشتے ٹوٹتے ہیں یا رشتے بگڑتے ہیں اس میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے طریقے کی وجہ سے بات بگڑ جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگلا بندہ میری بات نہیں مانتا، اگلا بندہ میرا موقف نہیں مانتا۔ تو 6 اصول ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ آج کا اصول بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اصول یہ کہتا ہے کہ کسی کو غلط کہنے میں یا کسی پہ فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دوبارہ میں کہتا ہوں کہ کسی کو غلط کہنے میں یا کسی پہ فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کی نظر میں غلط ہے لیکن اللہ کی نظر میں صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بندوں کے سامنے چیزوں کو واضح کرنے کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وحی کو مثال بنا کے بارش کے ساتھ پیش کرتا ہے، جیسے بارش آسمان سے برستی ہے تو کچھ زمین جو ہے وہ پھوٹتی ہے، وہاں پہ گلا پھوٹتا ہے اور کہیں سے کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے انسانوں کے دل ہوتے ہیں، تو یہ اللہ مثالیں دے کر بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس اصول کو صرف وضاحت کے لیے میرے بھائی چھوٹی سی مثال، ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا ندی کے دوسرے پار ایمبولینس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ بڑی سننے کی بات، ایمبولینس کو آگ لگی ہوئی ہے تو اس ندی کے پار تو وہ جا نہیں سکتا تھا، تو فوراً اس نے فائر بریگیڈ کو کال کی کہ کہیں آئے اور اس آگ کو آ کر بجھا دیں۔ فائر بریگیڈ والے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آگ نہیں لگی ہوئی بلکہ ایمبولینس کی دوسری طرف کچھ لوگ آگ جلا کر بیٹھے۔ اب وہ بریگیڈ والے جائے بات غصہ کر رہے ہیں، انہوں نے شخص کو فون کیا کہ تم لوگ مذاق کرتے ہو، ہم سے مخول کرتے ہو، ہمارا چیزہ لیتے ہو اور بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کسی کا سیریس کال بھی آئے گی تو ہمیں یہی لگے گا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، اب لڑائی ہوگی، بحث ہوگی۔ حالانکہ میرے بھائی کو دونوں سے ہی ندی کے اس پار کھڑا ہو کے دیکھا جائے تو ایسا ہی دکھ رہا تھا کہ ایمبولینس کو آگ لگی ہے، لیکن ندی کے اس پار کھڑا ہو کے دیکھا جائے تو آگ نہیں لگی بلکہ ایمبولینس کی دوسری طرف کچھ لوگ آگ جلا کر بیٹھے۔ اب صرف کرنا اتنا تھا کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں، آپ اس انداز سے سوچیں یار ہو سکتا ہے ندی کی اس جانب سے نظر آ رہا ہو کہ آگ لگی ہے، ہم تو ندی کے اس جانب کھڑے ہوئے، ہمیں ایسا نہیں لگتا لیکن دوسروں کو لگتا ہے۔ لیکن انسان عاجزی اختیار نہیں کرتا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، جس کی وجہ سے وہ لڑائی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال میں باپ والد دوسرے تیسری مالے پہ دوسرے تیسری منزل پہ کھڑا ہے گھر کی، اور اس کا بیٹا صحن میں کھڑا ہے اور وہ بیٹے کو آواز لگا کے کہتا ہے پتر دروازہ بند کر دے، شیر آ گئے۔ اب بیٹا پہلی منزل پہ کھڑا ہے، صحن میں کھڑا ہے، اب وہ چند فٹ پہ دیکھ پا رہا ہے اور وہ کیا کہتا ہے ابا جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی شیر نہیں آ رہا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ سامنے پوری گلی نظر آ رہی ہے۔ اور باپ بیٹے کو ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے کہ تو بدتمیز ہے، تو نافرمان ہے، تو باپ کی بات نہیں مان رہا، میں کہہ رہا شیر آ رہے۔ اب بیٹا بھی صحیح ہے اور باپ بھی صحیح ہے، کیونکہ باپ میرے بھائی تیسرے مالے پہ کھڑا ہے، تیسری منزل پہ کھڑا ہے، وہاں سے وہ دور تک دیکھ سکتا ہے اور وہ دور سے دیکھ رہا شیر آ رہا ہے، لیکن بیٹا جہاں پہ کھڑا ہے وہاں پہ شیر ہے، بولے بھائی وہاں پہ نہیں آ رہا ہے، تو بیٹا بھی ٹھیک ہے اور باپ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ صرف کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے موقف سے ہٹ کر اس کے موقف کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچنا نہیں چاہتے، اس کی وجہ سے بات کا بدنگڑ بن جاتا ہے، لڑائی پڑ جاتی ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب سب سے بہترین مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، بڑی کمال مثال بخاری کی حدیث ہے، اور یہ جو تینوں باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں کہ جلدی نہ کریں، ریلیکس رہیں اور اگلے کا موقف سن لیں، اس کے بعد آپ اپنی رائے پیش کریں کہ بڑی کا بندہ صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ مسجد کے اندر موجود ہیں اور شام رضی اللہ تعالیٰ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور سورۃ فرقان کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جس لہجے میں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا عمر بن خطاب نے وہ لہجہ کبھی نہیں سنا، تو ان کو ایسے لگنے لگا جیسے یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تو ان کا دل تو بڑا کیا کہ نماز میں پکڑ لوں گے، عمر بن خطاب آپ جانتے رو پڑے، تھوڑا غصے والے تھے، لیکن انہوں نے انتظار کیا، جیسے ہی شام رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ختم کی انہوں نے ان کے کالر سے پکڑا غصے سے، تیری ہمت کیسے ہوئی قرآن کو ایسے انداز میں پڑھنے کی جیسے انداز میں رسول اللہ نے ہمیں سکھایا نہیں؟ تو شام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھائی مجھے
رسول اللہ نے سکھایا. وہ اور غصہ کرے تم جھوٹ بولتے ہو, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, تم جھوٹے ہو. یہ صحابی رسول ہے بھائی, اور وہ عمر بن خطاب کی عزت کرتے تھے, ادب کرتے تھے, وہ بڑے. تو یہیں سے پکڑ کے, اب یہ ذرا سین دیکھیے گا عدالت ہے, یہیں سے پکڑ کے وہ رسول اللہ کے پاس لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے کہا پہلے چھوڑو اسے, اب بات کو بھائی پہلے چھوڑو اسے, چھوڑو. پہلے ان کو ریلیکس کروایا, کام ڈاؤن کروایا, ٹھنڈا ٹھنڈ رکھا, بٹھایا ان کو, اب بتاؤ کیا کریں. یعنی کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے نا, جب بندے کو بٹ چڑھا ہوا ہو, جب بندہ گرم ہو, کبھی بھی کوئی نصیحت کام کرتی, بولے بھائی کوئی نصیحت کام نہیں کرتی, پہلے ٹھنڈ پانی, پہلے بٹھایا آپ نے. تو جب رسول اللہ نے بٹھایا, آپ نے کہا اب بتاؤ کیا مسئلہ. انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ذرا قرآن پڑھ کے سنو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ کے سنایا. آپ نے فرمایا قرآن ایسی نازل ہوا, تم ٹھیک. آپ نے فرمایا ہشام آپ قرآن پڑھ کے سنو. تو انہوں نے وہی قرآن پڑھ کے ویسے لہجے میں سنا جیسے وہ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا تھا آپ بھی صحیح ہے, قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے, جو لہجہ تمہیں پسند ہے تم اس میں پڑھ لو. عمر جلدی نہ کیا کرو, کسی پہ فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کیا کرو. اے ممکن ہے تم دونوں سے, تم دونوں کی بات صحیح. اب جن لوگوں کو نہیں پتا, قاری صاحب ماشاءاللہ میرے سے بہتر بتا سکتے ہیں. لہجے قرآن کے مختلف, ایک لہجہ ہوتا ہے والضحیٰ, ایک لہجہ تو والضحیٰ, واللیل اذا سجے. اب ظاہر بات ہے آپ پہلی بار یہ لہجہ سنیں گے آپ کو کیا لگے گا, بھائی قرآن ہی پڑھنا ہوتا. نہیں بھائی ذرا ٹھنڈ رکھ, ذرا سن لو اس کی بات, اس کا موقف سن لو, ہو سکتا ہے یہ بھی لہجہ قرآن سنت سے. بولے بھائی ثابت. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہے صحابہ کو کہ بھائی کسی کو غلط کہنے میں جلدی نہ کرو, کسی میں فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کرو. عین ممکن ہے اس کے پاس بھی حدیث ہے اور آپ کے پاس بھی حدیث ہے, عین ممکن ہے اس کی رائے بھی صحیح ہو اور آپ کی رائے بھی صحیح ہو. آپ کو صرف اپنا موقف نظر آتا ہے تو دوسرے کا موقف دیکھ نہیں پاتے, اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ مثال میں آپ کو پریکٹیکلی واضح کرنا چاہتا ہوں. میں میرے بھائی خود صرف اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے, میں دعوت اسلامی سے پہلے تعلق رکھتا تھا, ہڑی پکڑی والا تھا, اپنی منا تھا, تو ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو مجھے بھی بہت زیادہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو میں بات کر رہا ایسے ہم کبھی نہیں تھے, یہ بات ہم نے کبھی نہیں سنی, کبھی نہیں کہی, پتہ نہیں اہل حدیثوں کے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی. اب جب الحمدللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی, ہم دوسری طرف آئے تو مجھے نظر آیا کہ سارے لوگ اسی بنیاد پہ دوسروں کو فتوے لگا رہے ہیں, دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بھائی اہل حدیثوں کا میرے بھائی سے اختلاف ہے, جینوئن اختلاف, عقیدے کا بھی اختلاف ہے, لیکن کیسے اختلاف نہیں بنانا, کیا خیال ہے, جو ہے وہی رکھنا ہے, جو نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مخالف فرقے والا طبقے سے اختلاف نہیں رکھنا, بلکہ فتویٰ لگانے میں کسی کو غلط کہنے میں جلدی نہیں کرنی. یہ نبوی اصول ہے, یہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا. اب ہمارے بریلوی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب دیتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا مختار کل. وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھائی بولیں بھائی کہنا چاہیے, کتنے بھائی کو لگتا ہے نہیں کہنا چاہیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل نہیں کہنا چاہیے ایسے ہی. لیکن ابھی آپ کو نا ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے جان بوجھ کے کیوں آئے, بات زیادہ واضح کرنی ہے. آپ کو میرے سے پوچھنا چاہیے تھا, پہلے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں کہتے ہیں. نبوی اصول یہ کہتے ہیں آپ نے کچھ کہنا ہی نہیں, پہلے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی تم نے یہ کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا, کیونکہ ہمیں تمہارے کہنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اللہ جیسے نعوذ باللہ, یا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے اختیار وہ شریک ہے. دونوں شرک ہے, دونوں کفر ہے. اب میرے بھائی غلام رسول سعیدی حفظہ اللہ کراچی کے بریلوی مسلک کے سب سے بڑے علماء, قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے بیان القرآن 9 جلدوں, بخاری کی شرح کی ہے 16 جلدوں, مسلم کی شرح کی ہے 9 جلدوں 7 جلدوں, بڑے مشہور عالم. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کو مختار کل کہتے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ تو کفر ہے, یہ تو شرک ہے. اب یہ ان کا جواب سنیں. وہ کیا کہتے ہیں, اگر کوئی اس نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے اختیارات میں شامل ہے یا ان کے ساتھ شریک ہے, تو وہ کافر ہے, یہ کفر ہے, یہ بال اتفاق غلط بات ہے. ایسا کہنا بولے بھائی نہیں چاہیے. تو پھر پوچھنے والے مجھے آپ کو کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہم مختار کل کہتے ہیں, اس کل میں اللہ نہیں ہے, اس کل میں مخلوق ہے. مخلوق میں سب سے زیادہ اختیار اگر اللہ نے کسی کو دیا تو وہ کون ہے, بولے بھائی کون ہے, رسول اللہ. یہ غلط بات ہے میرے بھائی, کیا
مخلوق میں سب سے زیادہ اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ رسول اللہ کو۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے درخواست کریں، وہ حساب شروع کریں گے، لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے ربی صلی اللہ ہماری جان بچا، سب کہیں سوائے بولے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا مقام محمود کی جو نماز کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مقام محمود ایک مقام ہے، صرف اور صرف رسول اللہ کو، اور صرف رسول اللہ کو اللہ اختیار دیں گے کہ وہ درخواست کریں گے اللہ کو، ان کی وجہ سے اللہ ساری کائنات کے حساب کتاب شروع کر دے گا۔ تو یہ کیا مطلب؟ سب سے زیادہ اختیار اللہ نے کس کو دیا؟ رسول اللہ کو دیا۔ ہم اس لیے سے کہتے ہیں، اب وہ بھی صحیح ہے اور آپ بھی صحیح ہے کہ یہی بات ہمیں ان لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اپنے ریلوی احباب تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ تم جس بنیاد کے اوپر یہ باتیں کہہ رہے ہو بھائی، یہ تمہارے اپنے لوگ نہیں مانتے، قرآن و سنت تو مانتے ہی ہیں، لیکن تمہارے اپنے لوگ بھی نہیں مانتے اس بات، وہ لوگ بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جہالت ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور صحیح بات کیا ہے کہ اگر تم نے واقعی کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مخلوقات میں سے اللہ نے ان کو سب سے زیادہ نوازا ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ شریک ہو سکتے کسی بھی حوالے سے نہیں ہو سکتے، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے۔ یہی بات میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر بندے کا ایک موقف ہوتا ہے، ہر بندے کی بات ہوتی ہے، ہمیں صرف سننا چاہیے کہ بھائی تم نے یہ بات بولی تو کیوں بولی، اس کے پیچھے تمہاری دلیل کیا ہے، تبھی تو ہم اس کو جواب دے سکیں گے کہ بھائی آپ کی دلیل یہ غلط ہے اور قرآن و سنت کی یہ دلیل ہے جس کی وجہ سے تمہاری بات غلط ہے۔ اب میں آپ کو اور مثال، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، میری بات نہیں، صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد صحابہ سے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں نے بنو قریظہ جانا ہے، انتظار نہیں کرنا، ریسٹ نہیں کرنا، یہیں جنگ سے ڈائریکٹ کہاں جانا ہے؟ بنو قریظہ جانا ہے، اور بنو قریظہ میں جا کے آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی۔ اب یہ وہاں سے نکلے ہیں، راہ کے اندر یہ عصر کی نماز ہو گئی۔ اب ایک گروپ صحابہ یہ بخشے بخشائے ہیں رضی اللہ عنہ ہمارا جو عنہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، اختلاف ہو گیا۔ ایک گروپ کہنے لگا کہ ہم نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے، بھائی قضا پڑھیں گے، ہم نماز ادا نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں۔ لیکن دوسرے گروپ نے کہا بھائی ان سے مراد یہ تھا کہ جلدی جاؤ تاکہ عصر وقت نہ پہنچ جاؤ، یہ مراد تھا، یہ تو نہیں ہے کہ عصر کی نماز ہو گئی تو چھوڑ دو۔ لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا بولے بھائی نہیں جاؤ، ایک گروپ بیٹھا انتظار کر رہا ہے، دوسرا گروپ جاؤ نماز ادا کر رہا ہے۔ اب یہ چھوٹی بات یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی گئی لیکن دوسرے نے ادا کی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کی نیت وہ حدیث کو سمجھنے کی تھی، لیکن ایک حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے، اور دوسرا حدیث سے یہ پڑھا ہے کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے، اگر پہنچ گئے تو عصر پڑھیں گے، نہ پہنچے تو نماز ادا کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کو نقطہ سمجھ آ گیا آپ یقین جانے والے اکثر اختلافات کا ادب آ جائے گا، ادب آ جائے گا، اختلاف ختم نہیں ہو سکتے، ادب آ جائے گا اختلاف کرتے کیسے، اور وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جواز صاحب یا تو ایک بندہ صحیح ہے یا ایک بندہ بولے بھائی غلط ہے، ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو میں صحیح ہوں یا وہ صحیح ہے، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیا صورت ہے؟ آپ کے پاس علم ہے اور دوسرا آپ کی نیت حق تک پہنچنے کی ہے، اس کے بعد آپ کسی حدیث پہ نظر دوڑاتے ہیں اور اس سے کوئی سبق نکالتے ہیں، اگر تم نے صحیح سبق نکالا آپ کو 2 اجر ملے گا، اگر آپ نے غلط سبق نکالا غلط جگہ پہ پہنچے اجر پھر بھی ملے گا لیکن ایک اجر، یعنی دونوں مخالف ہیں، جیسے یہ صحابہ کو میں نے آپ کو مثال، اب وہ دونوں مخالف نظر آ رہے ہیں لیکن دونوں علم والے ہیں۔ سب سے پہلی بات ایمی کوئی ایرو لٹو کھانا ایسا کام نہیں کر سکتا، علم والے، اور دوسرا دونوں کی نیت کیا ہے کہ ہم حدیث کو صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں۔ بھائی کچھ چیزیں تو واضح ہے نا، 5 نمازیں ہیں، آپ کو بندہ کہ میری رائے میں 4 نہیں، بھائی یہ اختلاف نہیں ہوتا صحیح، کیونکہ یہ بال اتفاق سارے معاشرے کے اندر ثابت ہے کہ نمازیں 5 ہی ہوتی ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف برداشت نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ کوئی گنجائش ہوتی ہے جیسے کہ یہ حدیث ہے، اب حدیث خود ہی گنجائش نکال رہی ہے کہ یا تو ادھر جا کے پڑھ لو یا رستے کے اندر جا کے۔ ایک اور حدیث میں صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سفر پہ بھیجا، راہ کے اندر نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں تو انہوں نے کہا تیمم کریں گے، تیمم کی نماز ادا کی، تھوڑا سا آگے پہنچے پانی موجود ہے اور نماز کا وقت بھی موجود ہے، اب یہ اختلاف ہو گئے،
ایک صحابہ گروپ کیا کہنے لگا کہ بھائی اب پانی چونکہ آ گیا ہے ہمیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے کیونکہ اب مدت ختم ہو پانی آ گیا. اور دوسرے نے کیا کہا بھائی اللہ نے گنجائش دی ہے تیمم کی ہم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تیمم کیا اور نماز ادا کر دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے تو آپ نے فرمایا جنہوں نے دوبارہ نماز ادا کی ہے ان کو دوہرا اجر ملا اور جس نے نہیں ادا کی ہے اس نے فرض پورا کر دیا. دونوں صحیح کیونکہ دونوں علم والے ہیں اور دونوں حدیث کے ذریعے حق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہتے تھے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بھائی سوچ رہے ہیں وہ بھی نیک نیتی ہے اور جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی نیک نیتی ہے. تو اسی طرح برداشت نہ ہوتے ہوئے بھائی اسی طرح گفتگو شروع ہوتی ہے اور گفتگو کی وجہ سے آپ کی بات کسی کے دل تک کسی کی گہرائی تک پہنچنے کے آپ سبب بن جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں یہ اصول ہے نبوی اصول ہے ہمارا اصول نہیں ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں اختلاف کریں لیکن اختلاف کرنے کا دوسرے کو بھی حق ہے. جلدی کرنے سے پہلے ایک بار اس سے پوچھ تو لیں کہ بھائی آپ جو یہ موقف کر رہے ہیں آپ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے نہیں. ایک کمرے کے اندر آپ کو اگر آواز آتی ہے کہ اللہ معاف کرے قاری صاحب مجھے سنتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں خدا ہوں تو علماء کہتے ہیں ذرا ٹھنڈ رکھنی ہے ہو سکتا ہے وہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہوں میں نے وہ بولا یہ قرآن ہے تو میں فرعون کی بات کر رہا تھا کہ فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم بولا میں نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ میرا موقف نہیں سنیں گے میری بات ہی نہیں سنیں گے اور آپ کمرے سے بند ہو کے باہر چلے جائیں تو آپ کہیں گے او بند کمرے سے پیچھے سے کہتے ہیں میں خدا ہوں میری پوجا کرو. نہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا تھا میرا موقف تو سنا. جو بندہ گفتگو کرتا ہے اسلام اس کو حق دیتا ہے کہ تفصیل بھی اسی نے بیان کرنی ہے. جو بندہ بات کرتا ہے اس کی وضاحت بھی اسی شخص نے کرنی ہے کوئی دوسرا شخص وضاحت نہیں کر سکتا کوئی دوسرا بندہ اس کی بات بیان نہیں کر سکتا. آخری دو باتیں میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے کچھ گھروں کے اکثر لوگ نوجوان میرے پاس سوال لے کر آتے ہیں کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ مجھے شادی نہیں کرنے دیتے. اب ماں باپ کا موقف کیا ہوتا ہے ایسی بات کو فیصلہ کی ہم اسے بہتر جانتے ہیں زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں. یہ بچہ ہے بیچارہ اس نے زندگی دیکھی نہیں ہے اس لیے جہاں پہ رشتہ کرنا چاہ رہا ہے بات وہ جگہ صحیح نہیں. اور بچہ کیا کہہ رہا ہے بھائی اسلام نے مجھے حق دیا ہے کہ میری مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. تو دونوں سے کہہ رہے ہیں بچے کو یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ ماں باپ کا تجربہ استعمال کرنا چاہیے ماں باپ کی صیانت استعمال کرنی چاہیے اور ماں باپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اسلام نے بچوں کو بھی حق دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کا رشتہ. اب یہ دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بات چیت کہتے ہوتے ہیں لیکن اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہتے دوسرے کے زاویے کو دیکھنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. یہ سچا بات ہے. آپ کو بتا رہا ہوں شیخ توفیق چودھری بنگلہ دیش کے عالم ہیں آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ملیشیا کے اندر ان کی آرگنائزیشن ہے 150 ملکوں میں ماشاء اللہ تقریباً 150 سٹیز میں ہے 25 کے قریب ملکوں کے اندر ہے. ان سے کسی خاتون نے سوال کیا کھڑے ہو کے قاری صاحب کہ لیٹرین کے اندر نماز ہو جاتی ہے. کیا سوال کیا بھائی کہ لیٹرین کے اندر نماز ہو جاتی ہے. اب آپ جب یہ سوال سن رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا جائے مذاق کر رہی ہے یہ چیزیں لے رہی ہے یہ مولوی صاحب کو غصہ دلانا چاہتی ہے دیکھو ڈرامہ کریٹ کرنا چاہتی ہے. یہی بات آس پاس بڑا مجمع تھا لوگ ہنسنے لگے برا ماننے لگے کہ یار ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ سنا بھی نہیں اس کے میں کیوں تم یہ سوال کر رہی ہو تمہارا موقف کیا ہے کیا بات ہے رونا پڑ گیا لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا. جب تو ٹھنڈ ہوئی تو شیخ صاحب نے کہا بہن ایسا تو نہیں کرتے نا اتنا بڑا اسٹیج ہے اور آپ ایسے آ کے سوال پوچھیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو بہن رونے لگی. یہ انڈیا کا واقعہ اس نے روتے ہوئے کہا میری بات تو سن لو میں نے یہ بات نہیں کیوں کی ہے. اس نے کہا میرا باپ وہ پنڈت ہے. وہ کون ہے وہ ہندو ہے پنڈت ہے اس کے پاس پورا مندر ہے لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دے دی ہے مجھے ہدایت دے دی ہے اور وہ مجھے اسلام کو برداشت نہیں کرتا مارتا ہے مجھے پیٹتا ہے اور مجھے اسلام کا یہ نہیں پہنچا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں چھوڑ سکتے ہیں نہیں اور وہ مجھے پڑھنے دیتا کوئی نہیں ہے. تو میں لیٹرین میں جاتی ہوں صفائی کرتی ہوں صفائی کر کے وہاں پہ نماز ادا کرتی ہوں کیا میری نماز ہو جاتی ہے. اب آپ ایمان سے بتائیں آپ کے ذہن میں زمین آسمان کا فرق آیا کہ نہیں آیا بولے بھائی آیا کہ نہیں آیا. وہ سارا مجمع یقین کرے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے اس بہن سے معافی مانگنے لگے بہن معاف کر دو. یہ آپ نے نبی کا اصول توڑا ہے. یہ تو شیخ تھے جس نے ٹھنڈا رکھا جس نے موٹر رکھی برداشت کر لیا کیونکہ وہاں پہ ہندو بھی آئے ہیں وہاں پہ کافر بھی آئے ہیں. اگر وہ یہ ایسی چلی جاتی ہو سکتا ہے مرتد ہو جائے ہو سکتا ہے دین چھوڑ دیتی نہیں بھائی اس کو اپنا موقف کے پورا بیان کرنا تھا میں نے ایسا کیوں کہا. اور شیخ رونے لگے کہ ایسا سوال آج تک ہمارے سامنے آیا نہیں ہے بہن کیونکہ اللہ نے
ہمیں تو ایسیوں کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے. اللہ نے ہمیں بہترین مساجد عطا کی ہے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ایک بندے کو لیٹرین میں نماز پڑھنی پڑ سکتی ہے. لیکن صرف اس کا موقف سننے کی وجہ سے آپ کی ساری دین بدل جاتی ہے, آپ کا سارا ذہن بدل جاتا ہے, آپ کی ساری سوچ فکر بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. صرف یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں اپنا موقف چھوڑ دو, اپنی بات چھوڑ دو, اپنا اصول چھوڑ دو, نہ صرف تین کام ہے. پہلا, جلدی نہ کرو. کیوں؟ او میرے بھائی, پہلے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, پہلے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں, اور شیطان آپ سے زیادہ مضبوط دعوت کر رہا ہے. وہ بھی اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور مومن بھی اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ٹھنڈا رکھو, شیطان ٹھنڈا کر کے کھاتا ہے. ہمیں دم نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, دوسرے کو آزادی دو کہ اپنا موقع کو بیان کر سکے, اپنی رائے کو اچھے انداز سے بیان کر سکے. اور تیسرا اہم ممکن ہے کہ تم دونوں ٹھیک ہو, وہ بھی ٹھیک ہے اور آپ بھی ٹھیک, دونوں اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے. ہمارے جو بزرگ بیٹھے تھے, اللہ ان کی زندگی سے تندرستی دے, اللہ ان کو عزتوں سے نوازے. وہ جو ہماری اصلاح کرنا چاہ رہے تھے, اللہ ہمیں اپنی جیسی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. یہ برداشت, ایک غیرت والا جو توحید والا ہوتا ہے, وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص رسول اللہ کو خدا بنا دے. وہ توحید والا نہیں, وہ غیرت والا ہوتا ہے, وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ اپنی جگہ پہ بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن اگلے بندے مان رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب سوال کیا ہوتا ہے ہمارے لوگوں تک نہیں پہنچا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, میرے رسول میں بیٹھا ہوں. اس اصول کی وجہ سے ہم نے ایک مسجد کے اندر یہ خطاب کیا, تو ایک امام مسجد تھے, وہ بریلوی مسجد تھے. وہ نماز پڑھ کے بعد میں ہمارے پاس آئے, کہتے ہیں صاحب اہل اس میں گل دسی ہے نا, ان کی وجہ جو سی لڑائیاں کیتے ہیں, مناظرے کیتے ہیں, جھگڑے کیتے ہیں, آپ سمجھ آئیے کہ بریلوی آپ بھی مانتے کی نہیں. مجھے خود آج پتا چلا ہمارے خلاف یہ فتویٰ ہے, ہم اس بات کو ایسے ضرور کر رہے ہیں. ابھی جب عمران خان صاحب نے سجدہ کیا تھا, آپ کو نا وہ ویڈیو کی مشہور ہوئی تھی, وہ کسی دربار میں انہوں نے سجدہ کیا, ساٹھ رضا مصطفی صاحب کے بریلوی مسئلے کی, انہوں نے کہا حرام ہے, وہ بریلوی ہے بھائی, حرام ہے, وہ مان رہے. تو لوگ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کو کیا بتانا چاہیے, نہ صرف قرآن و سنت یہ غلط کہتا ہے, بلکہ آپ کے اپنے علماء بھی غلط کہتے ہیں, یہ حرام ہے, دل اتفاق حرام ہے, اجماع حرام ہے. تو بریلوی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو فرنٹ پہ لے کے نہیں آتے, کیونکہ اس طرح دربار بند ہو جائے, اس طرح گلے بند ہو جائیں, اس طرح دکانداری بند ہو جائے. آپ ان کا خطاب سنیں کہ اتنا سخت کتاب ہے, ہم تو کچھ نہیں کرتے اتنا وہ سخت ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں, جو اختلاف بڑی آسانی سے مٹ سکتا ہے, ہمیں اسے بتانا چاہیے. ہاں, جو نہیں مانتے ہیں, ہم بڑے ادب سے کہیں گے بھائی ہم آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہیں, یہاں پہ قرآن و سنت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ اپنے اللہ کا جواب دیں, ہم اپنا اللہ کا جواب دیں. لیکن دینکم ولی دین. امید ہے میری بات آپ تک پاس ہوگی میرے بھائی. میں چندہ دینے نہیں آتا بھائی, آپ کو پیسے مانگنے کے لیے نہیں آتا میرے بھائی. مجھے پتا ہے یہ باتیں مشکل ہے, کیونکہ ہماری مساجد میں, اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, ہماری مساجد میں باتوں کے اوپر, احادیث کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, لیکن حدیث کو دوسروں تک پہنچانا کیسے ہے اس پہ نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے, ریئر ہوتی ہے. ہم طریقوں کی بات کر رہے ہیں. بزرگوں کا طریقہ بالکل وہ طریقہ جو قرآن سنت کے مطابق ہے, لیکن ان کی بات سونا آنے چاہیے, وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سونا آنے چاہیے. لیکن ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے سے, ہم ان طریقوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. اصول سے پیچھے نہیں ہٹنا بھائی, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا, لیکن بس طریقہ وہ اپنا لیں گے بھائی جو رسول اللہ نے سکھایا ہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ مجھے اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اپنی ذات میں عاجزی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موقف کو احسن انداز کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں سردار سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں, جو بھی آپ کا جان. انشاءاللہ ہم آخر میں مشق کیا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سارے ساتھی گلے لگ جائیں, اور گلے لگ کے کیا کہتے ہیں, میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اور اللہ اور رسول کی باتیں آپ تک پہنچانے آیا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.